السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ اس عنوان کے تحت درس بخاری ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب الایمان کے اندر 18 احادیث مکمل ہو چکی ہیں۔ آخری حدیث جو ہم نے پڑھی اور سمجھنے کی کوشش کی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیعت لیتے تھے صحابہ سے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور انہوں نے بیعت عقبہ کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہم سے بیعت لی اس واقعے کا ذکر کیا، اور اس میں فرمایا کہ بایعونی، کہ سب سے پہلے بیعت اس بات پر ہوئی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج 19ویں حدیث ہم پڑھیں گے، پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کی سمجھ عطا کرے، کیونکہ یہ بہت گہرا اور عمیق علم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لانے سے پہلے باب باندھا ہے، اور وہ باب ہے من الدین الفرار من الفتن، کہ اس بیان میں کہ فتنوں سے دور بھاگنا بھی دین ہی میں شامل ہے، کیونکہ آج کے ماحول کے اعتبار سے بہت اہم ترین حدیث ہے یہ، کیونکہ ہر آدمی جس کو ادنا سا بھی اسلام کا تعارف شد بدھ ہو، وہ مانتا ہے کہ یہ دور فتن ہے، یہ دور بہت فتنوں والا دور ہے۔
اب کیا کرنا ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اگر فتنے ہو جائیں تو اس ماحول میں کیا کرنا چاہیے، اس حیثیت سے اس حدیث پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تدبیر بتائی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ٹائٹل یہ باندھا کہ یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ فتنوں سے دور بھاگنا، من الدین الفرار من الفتن، یہ بھی دین کے اندر شامل ہے، دین میں سے ہے۔ کب؟ فتنوں کے دور میں اس سے بھاگا جائے۔ فتنوں میں پڑنا یہ جہالت بھی ہے، گمراہی بھی ہے۔ بعض لوگ فتنوں کو تلاش کر کے جاتے ہیں، ہمیشہ فتنوں ہی کے معاملات میں کیا ہے گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ یہ نہ دانش مندی کا کام ہے نہ دین کا، یہ احمقوں کا کام ہے، جو آج بہت زیادہ اسی پر کام ہو رہا ہے۔ خاص کر نوجوان فتنہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاتے ہیں۔ علی مرزا کا فتنہ، وہ کیا کہتا ہے، اسے کیسے جواب دیا جائے، وہ ایسا بولتا نا مولوی صاحب، وہ ایسا بولتا نا، یہ دلیل دیتا نا، وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ دور بھاگو بولے تو اور زیادہ جا کے اس کے بیانات سنتے اور گمراہی میں پڑتے۔ اسی طرح کیا ہے، بعض مقررین جو کہ من گھڑت طور پر کیا ہے، روایات، من گھڑت طور پر تعویلات، صوفیت پھیلاتے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب اب نیا ایک اور کیا ہے اسی طرز پر گفتگو کرنے والے آ گئے ہیں، طارق مسعود صاحب۔ یہ سب کیا ہیں، عجیب و غریب چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس میں سن کر انسان کیا ہے، مسلمان اور آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کیا ہے، تحقیق کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تحقیق کہاں ہوتی؟ علم ہو تو تحقیق ہوگی نا، ورنہ تو کیا ہے، الٹا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ان کی باتیں اچھی لگیں گی بلا سند کے، اور بعد میں آخرکار ایمان بھی کھو بیٹھو گے۔ تو فتنہ اصل میں معاملہ ہے بھاگنے کا، پڑھنے کا نہیں، قریب جانے کا نہیں۔ دیکھیں گے ٹیسٹ کریں گے نا دیکھو نہ ٹیسٹ کرو، بھاگ جاؤ۔ اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لانے سے پہلے باب ہی بانا کہ بھاگنا، فتنوں سے دور بھاگنا خود ایمان میں سے ہے، دین میں سے ہے۔ اسی لیے فرمایا من الدین الفرار من الفتن، دین کے اندر ہے کیا بھاگنا، تو قریب نہ جانا۔ جو بھی مشتبہ مقرر ملے یوٹیوب پہ اس کا سننا ہی نہیں، سن کے پھر سوال کر کے انہوں یہ بولتے نا، انہوں وہ بولتے نا، انہیں نقش بندی یہ بولا، انہیں سہر وردی وہ بولا، جا کے پڑھتے کیوں؟ فتنہ ہے، بچ جاؤ، سنو ہی مت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح لائے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع عن ابیہ عن ابی سعید الخدری انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ یا رب، کیا بہترین بات ہمیں سکھائی گئی فتنوں کے دور میں، اور وہ کب، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم سے حدیث بیان کی، امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن مسلمہ، انہوں نے اسے مالک سے نقل کیا رحمہ اللہ، اور انہوں نے عبد الرحمن بن ابی صعصع سے نقل کیا۔ انہوں نے اپنے باپ عبداللہ سے، اور وہ ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال، بہتر مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔
اس حدیث میں بہت ہی اہم ترین دو باتوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، قریب ہے وہ وقت، جب اتنے زیادہ فتنے ہو جائیں گے، اتنے زیادہ فتنے ہو جائیں گے کہ اس وقت انسان مسلمان کا سب سے بہتر مال بکریاں ہوں گی۔ خاص طور پر فرمایا مسلمان کا سب سے بہتر عمدہ مال بکریاں ہوں گی، اور وہ ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں میں یا برساتی وادیوں میں چلا جائے گا اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا فتنے ہوں گے وہ! ایسا ہی کچھ دور آج کا بھی ہے، لیکن ایسے اس سے پہلے بھی بہت ادوار گزرے ہیں جس میں صحابہ تابعین نے یہی کیا کہ اپنا جو کچھ بچا کچا مال تھا وہ بکریوں میں ڈالا، اور بکریاں لے کے کیا ہے دور دراز مقامات پر جا کے رہ گئے کہ ہمیں اس فتنے سے بچاؤ حاصل ہو جائے۔ کیوں ایسا ہوا؟ برائی ہو تو اس کو رکوانا ہے نا، بھاگنا کیوں؟ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے جدید طبقے سے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، جب فتنہ و فساد اتنا بڑھ جائے کہ آپ سمجھیں کہ میری ہمت نہیں ہے اس فتنے سے مقابلہ کر کے اسے دبانے کی، ناممکن نظر آ رہا ہے، ہر طرف برائی برائی ہے، ہر طرف کیا ہے بے دینی، ہر طرف دین کے نام پر کوئی شیعت پھیلا رہا ہے، کوئی صحابہ پر گالی دے رہا ہے، کوئی کیا ہے صوفیت کے نام پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تذلیل کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہزاروں، ہر دن ایک گروہ، ہر دن کیا ہے ایک نام نیا پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں انفرادی ایمان بچانا بڑی مشکل کی بات ہو گئی، تو بظاہر ناممکن نظر آنے لگے تو بعض مواقع ایسے ہیں جو اسلام اجازت دیتا ہے، ایسے وقت میں یکسوئی کے ساتھ الگ جانا بہتر ہے تاکہ تمہارا ایمان کم از کم محفوظ ہو جائے۔ ہاں، یہ فتنے کیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ فسق و فجور، گناہوں کے فتنے، سیاسی حالات کی بدعنوانیاں، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب سے کیا ہے ہمارے منسٹر آئے ہیں، چائے بیچتے بیچتے منسٹر بن گئے، ان کے بارے میں کیا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سیاست کہاں جا رہی ہے، ہر طرح کی بدعنوانی ہو رہی، ملکی انتظامات کی بدعنوانی، یہ بھی کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، رہی سی بچی کچی جو کچھ بھی یہاں پر حکومت تھی وہ بھی گئی، اور یہ حالات ہمارے اندر کے دیکھ لیجئے، مسلمانوں میں گروہ در گروہ فتنوں کا ایسا ایک تومار ہے کہ اللہ اکبر، جب سے یہ نیٹ کے اندر یوٹیوب یا اس طرح کے چینل اوپن ہوئے جس میں ہر کوئی اپنی بات ڈال سکتا ہے، تو کئی وہ ہیں جو ڈاکو ایمان کے ہیں جو اس میں مسلمان بنے ہوئے اس کے ذریعے سے عوام کو بہکا رہے ہیں۔ کوئی پکا شیعی ہے لیکن دلیل کے نام پر کیا کر رہا ہے، ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ علی مرزا دیکھیے یہی کام کر رہا ہے، وہ تو انجینئر ہے، انجینئرنگ کر کے کیا کرنا تھا اس کو، جو اس کا کام تھا وہ کرنا تھا، لیکن اس نے قرآن حدیث کو دلیل کے نام پر کیا کیا، ایسے ایسے توضیحات پیش کی ہیں، ایسے ایسے شرح پیش کی احادیث کی، کسی نے نہیں پیش کی۔ بھائی خالی حدیث کو اپنی عقل سے نہیں سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی محدثین کی شرح پڑھنی ہے۔ حدیث تو لیتا ہے لیکن شرح اپنے خود کی کرتا ہے، جس میں صراحتاً گمراہی ہے، اور پکا یا تو نیم رافضی ہے یا تو خالص رافضی ہے، یا تو نیم پاگل ہے یا تو مکمل پاگل ہے۔ وہ یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیجئے۔ جو سمجھتا ہے کہ عالم اسلام میں کبھی کوئی شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئی اس جیسی، گویا کہ اب تک محتاج تھا، علی مرزا کی شرح نہیں آئی، پورا اسلام محتاج تھا، اب یہ آ کے بیان کرنے لگا تو آج ہمارے نوجوانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق باتیں ہیں۔ داڑھی اچھے رکھنے والے کو داڑھی کاٹنا سنت بتانے والا اب نوجوان چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ جن کی اچھی اچھی داڑیاں تھی، اس کے چکمے میں آ کر کیا کیا انہوں نے ٹرم کرنا شروع کر دیا، ٹرم کو حلال بتانے والا۔ ایسے ہی تو چیزیں چاہیے نوجوانوں کو، جس میں دین کا نام بھی رہ جائے اور ان کی کیا ہو جائے، مزے مستی بھی ہو جائے۔
متفقہ طور پر سب پر یکساں طور پر کیا ہے یہ چیز معلوم ہے کہ کالی ڈائی کرنا، خضاب لگانا کالا، یہ دھوکہ ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کا ایک آدھا گھنٹے کا لیکچر ہے جس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ ڈائی لگانا بالکل جائز ہے، صحابہ بھی لگاتے تھے، تم بھی لگاؤ، اور لگا کے کیا ہے دھوکہ دے دے کے ایک نہیں تو دو تین شادیاں کرو۔ بدبخت نے اس پر تقریباً 40-50 منٹ صرف کر کے، اب نوجوان پسند کریں گے تو کس کو پسند کریں گے؟ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ایسے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے پاس کیا ہے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے نورانی بھائی، یہ بڑے بڑے بھائیاں بن کے کیا کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کو ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں یہ پرفتن دور ہے، اس میں یا تو کمر ہمت باندھ کے ایک مکمل جماعت بن کے کیا ہے اس کا تدارک کے لیے اتر جانا چاہیے۔ بظاہر ایسا نہیں معلوم ہو رہا ہے تو انفرادی طور پر ایک انسان جنگلوں کی راہ لے لے، اور اس وقت سب سے بہترین تمہارے لیے غذا اور سامان اللہ کے رسول نے فرمایا بکریاں ہیں، اس کو لے جاؤ۔ کیوں؟ ایک تو بکری بہت جلد قابو میں آ جاتی ہے، اس کی بیوٹی یہ ہے، دوسرے جانوروں کی طرح قابو میں کر کے مار کھانے کا نہیں ہوتا۔ بیل کو یا گائے کو یا کوئی بھی بڑے جانور ہیں جتنے بھی حلال ہی ہیں، اونٹ بھی رکھ لیجئے، اگر آپ قابو میں کرنا ہے نا 2-3 لاتیں کھانا بھی پڑتا ہے، یا چہرے پر کیا ہے زخم یہ بھی پڑتا ہے۔ بکری ایک ایسا جانور ہے جو بہت جلد قابو میں آ جاتی ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بیوٹی محدثین کہتے ہیں کہ بکری کے اندر اللہ نے برکت بہت دی ہے، برکت کا مال ہے بہت۔ آپ دیکھیے نا جی کہ آپ حالانکہ بکری ایک بچہ دیتی کبھی کبھی یا تو 2، بس اس سے زیادہ تو نہیں سنا کبھی بھی، پھر بھی ہر سال سینکڑوں کے حساب سے صرف قربانی کے لیے کٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دن میں گوشت کے لیے کتنی بکریاں کٹتی ہیں، لیکن پھر بھی کبھی بکریوں کی کمی نہیں ہوئی، ہمیں ہر جگہ بکریاں نظر آتی ہیں، اتنی برکت۔ دوسری طرف یہی کتے کو دیکھ لیجئے، یہ کتیا ایک وقت میں نارمل بھی وہ 10-10 5-5 بچے دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی تو یہ 16 17 18 19 20 بچے دیتی ہے کتیا، لیکن پھر بھی آپ کو، اور اسے کوئی کاٹ کے کھاتا بھی نہیں سوائے چائنا کے، چائنیز کے ہوں گے بہت سے کتے کھانے والے، عموماً کہیں کھایا نہیں جاتا، پھر بھی ان کی کمی نظر آتی ہے، کوئی کھاتا بھی نہیں۔ بکری اتنی کٹتی ہے اور بچے بھی اس کے 1-2 ہوتے ہیں، لیکن برکت اتنی کہ ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھائی اس سال بکری نہیں ملی اس واسطے کیا ہے قربانی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ بڑی برکت والی چیز، چند بکریوں کو بھی لے کے تم چلے جاؤ نا، وہ ایک ریوڑ بن جائیں گی بہت جلد۔ آج سٹی کا ماحول، شہر کا ماحول اتنا پرفتن ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سے الگ ہو کے اپنے خاندان کو اللہ اور اس کے رسول کے خاطر، دین کے خاطر الگ جا کے وہاں بکریاں پال کر نماز روزہ اور اس کے احکامات اپنے گھر میں اس کو اپلائی کرتے ہوئے زندگی گزار لے تو شاید بچ جائے فتنوں سے، جہاں نہ نیٹ ہو، نہ آ کر کیا ہے واٹس ایپ ہو، نہ فیس بک ہو، نہ ڈانس ہو، نہ گانا ہو۔ تو ایسے مواقع انفرادی لیکن اجتماعی کوشش پہلا ریفرنس ہے اس کا، وہ آگے جائے۔ اور دوسری بات جو ہے ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی خاص فتن کے طور پر بھی تھے، جو کہ حضرات صحابہ خلفائے راشدین کے بعد کے زمانے میں ہوا۔ ایسے وقت میں جہاں پر مسلمانوں کے درمیان تلواریں چلی، یہاں پر بھی کیا ہے یہ چیز اطلاق ہے، محدثین کہتے ہیں کہ یہاں خاص یہ فتن بیان کیے گئے کہ اس وقت تلوار اٹھا کر کسی بھی گروپ کے سائٹ کرنے سے، کہ کسی بھی گروپ کا ساتھ دینے سے بہتر یہ ہے کہ تم الگ ہو جاؤ اور بکریاں چراتے ہوئے کہیں دور نکل جاؤ۔ صحابہ نے ایسا کیا بھی اس دور میں، یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ایمان میں سے ہے، یہ عمل ہے خالص، لیکن یہ ایمان میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یفر بدینہ من الفتن، دین کا لفظ استعمال کیا، دین کو بچانے کے لیے وہ بھاگتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا دین قلبی تعلق کا نام نہیں ہے، بلکہ قلب کے اندر اعتقاد اور عمل کے ساتھ دین کہلاتا ہے، اور دین ایمان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہی بات لانا چاہتے ہیں جو اصل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس پورے باب کا خلاصہ یہی ہے کہ عمل ایمان کے اندر ہے، اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، گناہوں سے ایمان کی کمی ہو جاتی ہے، اور اللہ کی اطاعت فرما برداری سے بڑھتا ہے۔ یہ اصول ہے اصل۔ اس حدیث کے بعد 20ویں نمبر کی حدیث پڑھنے سے پہلے پھر ایک باب لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ 20ویں حدیث سے پہلے جو باب لائے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے۔ فرمایا کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کے باب میں، یعنی ان کی ہیڈنگ ہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ انا اعلمکم باللہ، تم میں سب سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں، معرفت خداوندی سب سے زیادہ مجھے ہے، اللہ کے بارے میں علم مجھے ہے۔ اور انہوں نے اس باب میں اضافہ، یہ لفظ تو اللہ کے رسول کا ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ لا کے امام بخاری کہتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فعل القلب لقول اللہ تعالی وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، کہتے ہیں کہ تم سب اللہ کو میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس بات کا ثبوت ہے کہ جاننا دل کا عمل ہے، خالی قولی اقرار کر لینا اور دل سے نہ ماننا، جیسا کہ مرجیہ کا عقیدہ تھا کہ ایمان والا ہے وہ، اس کی تردید میں امام بخاری کہتے ہیں ہرگز بھی نہیں، اصل میں جاننا خود یہ ایمان کے اندر سے ہے، اور یہ جاننا جو دل کے اندر سے ہوتا ہے وہ خود دل کا ایک فعل ہے، دل کا کام ہے، خالی اقرار نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں معلوم اللہ کے بارے میں، مجھے جاننے کی بھی ضرورت نہیں، میں تو پڑھ لیا، میں مسلمان ہوں، تو یہ مسلمانیت نہیں چلتی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم دراصل تمہاری خالی منہوں کی باتیں جو ہوں گی نا، قسمیں، وہ ہم نہیں پکڑیں گے، حساب نہیں لیں گے، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تمہارے دلوں کے ساتھ، یعنی دل کے ارادے کے ساتھ جو قسمیں کھائی ہوں گی نا، اس کو ہم پکڑیں گے۔ دیکھیے کیا کیا ادراک ہے، کیا پہنچ ہے، کیا فہم ہے امام بخاری کا، قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کہاں سے کہاں پوائنٹ نکالیں، دیکھیے قسموں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، دیکھو جو بیٹھے اٹھتے بلا ارادہ قسمیں کھا لیتے ہیں نا، وہ قسمیں شمار نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض لوگوں کا سلوک ہوتا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہی ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کی قسم میں بیٹھا، اللہ کی قسم میں اٹھا، جیسا کہ عربوں کا تھا واللہ 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 واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا تھا، بس ایسے ہی قسمیں کھانا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکیہ کلام جسے کہتے ہیں، بغیر کوئی ارادے کے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے قسموں کو تو ہم قسم نہیں لیں گے، یعنی قسم کا کفارہ دینا، قسم کے احکامات مرتب نہیں ہوں گے، لیکن فرمایا کہ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 225، فرمایا لیکن وہ قسمیں ضرور شمار ہوں گی جو تمہارے دلوں کے اندر، یعنی پورا اعتماد اور یہ نیت کے ساتھ تم نے کہی ہو، تو وہ قسمیں شمار ہوں گی۔ تو جو دل کا عمل ہے اس کو رب العالمین نے شمار کیا، تو نیت دراصل کیا ہے؟ دل کا عمل ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے امام بخاری لائے ہیں کہ انا اعلمکم باللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور جاننا دراصل دل کا عمل ہے۔ تو خالی اقرار جو مرجیہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو مسلمان ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اس واسطے انہوں نے کیا ہے، 20ویں حدیث لانے سے پہلے یہ حدیث کو اس طرح باب باندھا۔ اب حدیث کیا ہے؟
فرمایا کہ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا کہ اذا امرهم من الایمان بما یطیقون قالوا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب من وجهه ثم يقول ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا۔ یہ ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے یہ حدیث، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑے نکات ہیں، جس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کر رہی ہیں یہ بات۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحابہ پوچھا کرتے تھے یا جو حکم اللہ کے رسول دیتے تھے اس میں عمل کر کے وہ یوں سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کو تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، تو ان کی تھوڑی سی عبادت بھی بہت بڑی ہے، لیکن ہمیں اللہ کے رسول سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ یا رب، ہم تو ہیلے بہانے کر کے بھاگتے ہیں۔ یہاں صحابہ کا معاملہ کیا تھا دیکھیے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول تو وہ ہیں نا جی جن کو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے، اب اللہ کے رسول جو عبادت کریں کم کریں وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی عبادت شمار ہوگی، قبول ہو جائے گی، لیکن ہم تو گنہگار ہیں نا، تو اللہ کے رسول ہمیں ایسے عبادات بتلانا چاہیے جو اللہ کے رسول سے بھی بڑھ کر ہم کر سکیں۔ اس حیثیت سے جب اللہ کے رسول انہیں حکم دیتے تو صحابہ یہ بات کہہ کے اور زیادہ مانگتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کو تو اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں اپنے گناہوں کو معافی کے لیے، ہم آپ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے یہ سن کر، حالانکہ نیک نیتی تھی، لیکن اصول یہ ہے کہ کسی معاملے میں اللہ کے رسول سے بڑھنے کا تصور ہی نہیں، خواہ وہ عبادات ہوں خواہ وہ کچھ اور نوافل ہوں، اللہ کے رسول سے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصہ فرمایا۔ یہ حدیث اور اس کا ترجمہ انتہائی اہم ہے، جو میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے، وقت ہوا چاہتا ہے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔